مثال کی جن کا جو کائنات اور کونین کی شہزادی، اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات سے کریم آقا علیہ السلام کی ساری نسل چلائی، اور میرے کریم آقا علیہ السلام جس ہستی کے لیے کھڑے ہوتے وہ ہستی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، اور جس وقت تک وہ نہ بیٹھتی اس وقت تک میرے اور آپ کے کریم نبی نہ بیٹھتے، اور حضور رخصت کرنے کے لیے جاتے، جب سفر میں جاتے سب سے آخر پہ مل کے جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ملتے۔ یہ کس دور کے اندر؟ اس دور کے اندر جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، زمانہ جاہلیت۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی عزت دے کر اس معاشرے کے اندر بیٹی کی قدر و اہمیت کو زندہ کیا۔ آج بھی نا بعض تنگ دل لوگ بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے۔ اور آپ نے کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کسی جگہ پہ بیٹی ہوتی ہے، کئی خاندانوں کے اندر بھی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہزار مرتبہ معاف فرمائے اس عورت کو طلاق دے دیتے کہ تو نے بیٹی پیدا کی، یا اسے طلاق کی دھمکیاں دے دیتے، اور معصوم بچی کو اور اس کی ماں کو گولیوں سے کے سینے چھلنی کر دیتے کہ تو نے بیٹی کیوں پیدا کی۔ اب بیٹی دینے والا کون ہے؟ بیٹا دینے والا کون ہے؟ پھر بیٹی کی پیدائش کے اوپر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے سے رب راضی ہے اسے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، بیٹی کو رحمت عطا فرمایا۔ اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری شہزادی کی تربیت فرما رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے جس نے محبت کی اس سے مجھ محمد عربی سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد عربی کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا۔ پھر کریم آقا علیہ السلام کا اپنی پیاری شہزادی کی انداز تربیت دیکھیں، کس طرح تربیت فرما رہے ہیں۔ اگر سیدہ کائنات کے بیٹے حسن و حسین کھجوریں آتی ہیں، ایک کھجور حضرت امام حسن اپنے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام سیدنا امام حسن کے منہ سے اس کھجور کو باہر نکال کے پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ کھجور ہمارے لیے جائز ہے، یہ صدقے کا مال ہے۔ اگر حسن و حسین کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تربیت مصطفیٰ سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ہمیں حق بنتا ہے کہ ہمیں سیدہ کائنات کی طرف ان کی سیرت طیبہ کا پتہ ہو، ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر اپنے گھر جانے کے لیے، اللہ قریب گھر ہے، تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا ابا جی میں نے اپنے شوہر علی کی اجازت نہیں لی ہے، علی کی اجازت نہیں لی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ چلو میں علی کو بتا دوں، انداز تربیت دیکھیں نا۔ آج کیا ہے؟ آج بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد باپ کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا بچیوں والے نا اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے تھے کہ میری بیٹی کا گھر ہے، لیکن آج جس معاشرے کے اندر ہم ہیں بچیوں والے کے سر بلند ہیں، ان کی تربیت بہت سخت ہے، بھائیوں کے لہجے بڑے سخت ہیں، لڑکے والے بڑے کمزور ہیں، نہیں آتا تو بھیج دیجیے، ہم لے آتے ہیں، ہم تیرا گربان پکڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے، اور طلاق کی شرح ہمارے معاشرے کے اندر کتنی زیادہ ہے۔ اب حضور سرور کائنات امام الانبیاء سے بڑا کوئی کائنات کے اندر باپ ہو سکتا ہے؟ یا سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی کوئی بیٹی ہو سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اے فاطمہ تو صحیح کہہ رہے ہیں،
حضرت علی آئے، حضور کو دیکھا، حضور گھر کے اندر تشریف فرما کے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ حضور ہمارے گھر میں آئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ اے علی یہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ اے فاطمہ آپ چلی جاتی۔ اے علی آپ میرے شوہر ہیں، میں نے آپ کی اجازت نہیں لی، اگر میں اجازت نہیں ہوتی تو میں چلی جاتی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ حضور آئے تھے، اس میں اجازت کی کیا بات تھی؟ یہ انداز تربیت ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے علی فاطمہ صحیح کہہ رہی ہے، فاطمہ درست کہہ رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا اور سیدہ کائنات کو جو معاملہ بنا اس دن غلطی بھی میری تھی، تو میں نے کریم آقا علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوں، میرے کانوں کے اندر آواز پڑ رہی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میری بات اپنے ابا جان سے کی، مجھے تھا کہ آج مجھے ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی، میری کلاس لگے گی، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ساری غلطی میرے ہونے کے باوجود میں فاطمہ اگر علی نے یہ کہہ دیا تو پھر کیا بات ہے، علی آپ کا شوہر ہے۔ اگر شریعت محمدی کے اندر سجدہ ہوتا خدا کے علاوہ، وہ سجدہ خامد کو ہوتا۔ آج کے حصے سے تربیت نظر آتی ہے۔ آج کیا ہے؟ آج سے اگر 20 30 40 سال پہلے دیکھ لیں، باپ کے اندر بڑا حوصلہ تھا، بڑا صبر تھا۔ بیٹی سیدہ کائنات اور رسول اللہ پوری کائنات کے مالک ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ حضرت فاطمہ الزہرا چکی بھی ہو پیس رہی ہے، حضرت امام حسن و حسین کو سلا رہی ہے، مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ ابا جان میرے ہاتھ تھک جاتے، مجھے کوئی خادمہ دے دے۔ اب آج کل باپ کہتا ہے نہیں میری بیٹی کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے کوئی 2 4 نوکر رکھے، یہ مہمانوں کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرنا۔ حالانکہ گھر اللہ نے دیا ہے، خامد اللہ نے دیا ہے، اسے ماں باپ جیسی دولت نوازی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بات سننے کے بعد تسبیح فاطمہ کا ورد بتایا۔ اے فاطمہ یہ تسبیح کیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں کیا کرے گا؟ برکت عطا فرمائے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ پھر شرم و حیا کی پیکر، آج بھی جتنا بڑا بندہ ہوگا وہ اتنا ماڈرن کہلائے گا۔ ہمیں نہ کچھ نہ رکھ رکھاؤ نے بہت زیادہ نہ معاشرے کے اندر خراب کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جتنے سوشل میڈیا نے ہمارے گھروں کے معاملات کو خراب کر دیا نا، وہ مائیں وہ بیٹیاں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے تھے، جو راتوں کو لوگ سو جاتے وہ مسلح بچھایا کرتی تھی، وہ جو صبح نماز تہجد کے وقت اٹھا کرتی تھی، آج موبائل نے اور ان چیزوں نے کیا کر دیا ہمارے گھروں کے ماحول کو خراب کر دیا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے مختلف شرح بتائی، تو کریم آقا علیہ السلام کے غلام سیدنا علی المرتضیٰ گھر گئے اور فاطمہ سے پوچھا فاطمہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جس نے نہ کسی غیر محرم کی آواز سنی اور نہ غیر محرم نے اس کی آواز سنی۔ واپس آ کے جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کی کسی غیر محرم نے آواز نہ سنی ہو اور نہ غیر محرم نے اس کی آواز سنی ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یہ آپ نہیں بول رہے، یہ میری بیٹی فاطمہ بول رہی ہے۔ آج کیا ہے، یہ کزن ہے، یہ کیا ہے، یہ پھپھو کا بیٹا ہے، یہ کیا ہے چاچو کا بیٹا ہے، یہ کیا ہے، یہ شریعت نے نا ہمیں منع فرما دی ہے ان چیزوں سے۔ اور ایک خواتین کے لیے جو سب سے خوبصورت گھر ہے نا وہ اس کی 4 دیواری ہے۔ بندے کہتے ہیں جی اسے نا بڑا بازار کا ریٹ بڑا پتا ہے، اسے کپڑوں کا ریٹ بڑا پتا ہے، اسے فلاں چیز کا ریٹ بڑا پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرے نوجوانوں کو یاد رکھو، ایک عورت 4 بندوں کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اور ایک عورت کی وجہ سے وہ 4 جنت میں جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیجا۔ اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے خاوند کو، اپنے بھائی کو، ان 4 رشتوں کو لے کر ایک عورت جہنم میں جائے گی۔ جب اسے ڈالا جائے گا وہ کہے گی یا اللہ
آج میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے. میرا باپ میری عزت کا رکھوالا تھا. اگر میں شریعت کے خلاف تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ مجھے روکتا، مجھے ٹوکتا، میری تربیت کرتا. اگر آج میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا جو سب سے بڑا مجرم میرا بھائی ہے، جو میری عزت کا محافظ تھا، میرا مان تھا، اس نے مجھے کبھی روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں کہ میری بہن تو کہاں جا رہی ہے. اگر میں آج جہنم میں جا رہی ہوں، باپ اور بھائی کے بعد جو میری عزت کا محافظ تھا، میرے پاس خامد تھا، وہ خامد جو میری عزت کا محافظ تھا، آج اگر میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کی وجہ سے جا رہی ہوں. اور پھر فرمائے گی کہ میں اگر جہنم میں جا رہی ہوں، اپنے بیٹے کی وجہ سے جا رہی ہوں. میرے بیٹے کو پتا تھا کہ میری ماں غلط ہے، وہ مجھے روکتا ہے. لیکن یاد رکھو، یہاں پہ ہم 40-50 لوگ، 60 لوگ، 70 لوگ نہیں ہیں، ہم 70 گھر ہیں. ہم کون ہیں؟ کیا ہے؟ با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد ہے. یاد تو بس کافر کے طرح نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر محفل، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد ہے. ادھر یہ دیکھیں ہماری کیفیت یہ ہے. ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری چلے گی. ندا بلند کرنے والا ندا بلند کرے گا اور کہے گا، اے اہل محشر، نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. بھائی بیٹیاں باعث رحمت ہیں، ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ان کو سیدہ کائنات کی سیرت سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. انہیں پردے کے احکام بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اب یقین کریں، بزرگ لوگ بیٹھے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ ایسے. اب دیور کیا ہے؟ موت ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیور گھر کے اندر موت کی مثل ہے. دیور سے پردہ ہے کوئی نہیں. سسر سے پردے کا حکم دیا گیا، سگے بھائی کے ساتھ کمرہ جدا کرنے کا حکم دیا گیا. بھئی یہ چیزیں جو ہے نا، ان چیزوں کو اپنے گھروں کو پیور اسلامی ماحول بنائے جائے. ہمارے جو خواتین کے معاملات ہیں ٹوٹل سیپریٹ کیا جائے. مہمانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے الگ سے بیٹھک کا اہتمام کیا جائے. ہماری شادیوں کی تقاریب کے اندر، ہماری دیگر تقاریب کے اندر خواتین کے لیے الگ سے اہتمام ہو، تاکہ ہماری بیٹیوں کو پتہ چلے ان بیچاریوں کا قصور نہیں ہوتا ہے، وہ صنف نازک ہے. میرے کریم اللہ رب العالمین نے انہیں نصف العقل رکھا ہے، انہیں وہ صلاحیت نہیں دی ہے. یہ گھر کے وارث کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک دفعہ میں میرج ہال میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، یہاں جمرے کے اندر. بیٹیاں جوان سروں سے دوپٹے اترے، ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکریاں پکڑی. جب میں نکاح پڑھایا تو میں نے پھر یہ بیان کیا، جی میں نے کہا کہ 5 غز کی دستار میرے سر کے اوپر ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں ننگے سر کھڑی ہیں، اور ان کو استقبال کے لیے جن کا ایک بال نظر آنا یہ ہم سب کے لیے حیا کا معاملہ ہے. میں نے کہا مجھے خدا کی قسم شرم محسوس ہو رہی ہے. 5 غز کی دستار میرے سر پہ باندھی ہوئی ہے، نہ بھی میرے سر پہ دستار کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جن بچیوں کے سروں کے اوپر ردا سیدہ فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے، ان بچیوں کے سر ننگے ہیں. اب یقین کرو جی، اس کا بچی کا باپ کہتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے، یہ شادی کا ماحول ہے. ایک شادی عالمے میں گیا، وہاں پہ جتنی خواتین تھی برہنہ تھی، ان کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا، لیکن اسی جگہ پہ ایک ایسی بیٹی بھی بیٹھی تھی جس سے عبائی کے ساتھ تھی، جس سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، جس کے ہاتھوں کے اندر تسبیح تھی اور اس کے لبوں کے اوپر درود السلام تھا. ذرا محترم ایسی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے. بیٹیاں باعث رحمت ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بیٹی کی اچھی طرح تربیت کی، اسے اچھی طرح رخصت کیا، کل قیامت کے دن وہ محمد عربی کے ساتھ کھڑا ہو. بیٹیوں کو تعلیم دو، انہیں جدید ماڈرن تعلیم دو، لیکن اپنی بیٹی کو جب بیٹی 7-8 سال کی ہو، اسے سورہ نور کا پورا ترجمہ پڑھو، اسے سورہ نساء کا پورا ترجمہ پڑھو، تاکہ بیٹیوں کو ان کے مسائل کا پتہ ہو، انہیں پاکی ناپاکی کا پتہ ہو، انہیں محرم غیر محرم کا پتہ ہو. ایک 7 سال کی بچی وہ میری بیٹی ہے، وہ میرے لیے بیٹی ہے،
وہ ایک اجنبی کے لیے بیٹی نہیں ہے۔ ایک 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی بیٹی وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ کسی غیر دوسرے کے لیے وہ بیٹی نہیں ہے، دوسرے کے لیے وہ غیر محرم ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں نے کیا کر دیا، ہمارے معاشرے کو خراب کر دیا ہے۔ اس لیے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ، جس طرح بچی کو اسکولوں کے اندر ہم نصاب پڑھاتے ہیں، اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر ایسا اہتمام کریں، بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، بچیوں کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ، اور بچیوں کو بتاؤ کہ بیٹیوں یہ آپ کے سروں کے اوپر ردا ہے، اس ردا کی نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ سیدہ کائنات نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر اور مخصوص لوگ جنازے کے اندر، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے خانہ فارس کے اندر چارپائی کے اوپر نا، شاید پرانے زمانے میں جس طرح ڈوریوں کے دور ہوتے تھے نا، اوپر لکڑیاں باندھ دیتے تھے، ایک لکڑی ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری سے ادھر سے اس طرف، اس کے اوپر چادر، لکڑیوں کی چال بنا کر اس کے اوپر چادر تھی، تاکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی کفن کی جو چادر ہے اس کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، اور رات کی تاریکی کے اندر جنازہ ہوا۔ اس لیے یہ زندگی سیدہ کائنات کی، اور سیدہ کائنات کی مہمان نوازی دیکھی، خالی کوئی لوٹ کے جاتا ہی نہیں، اپنے جو کھانا سامنے ہے وہ بھی اٹھا کے دینی، سخاوت دیکھے۔ آج کیوں ہمارے گھر کھوکھلے ہو چکے ہیں؟ آج سے اگر 20 30 40 سال پہلے وہ ماں جو پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ بہنیں جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اور خدا کی قسم کبھی مہمان خالی جاتا ہی نہیں تھا، مہمان کھانا کھا کر رات کے 2 بجے بھی مہمان آتا تھا نا، وہ ماں اٹھتی تھی، وہ بہنیں اٹھتی تھی۔ آج کیا ہے؟ آج ماڈرن دور آ گیا، آج مہمانوں کی وہ عزت نہیں رہی ہے، اس لیے کہ ہماری بچوں کو سیدہ کائنات کی سیرت طیبہ کا پتہ نہیں ہے۔ میری دادی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ہم چھوٹے دیکھتے جب اذان ہوتی تھی نا، اگر دادی جان لیٹے ہوتے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اگر ان کے ساتھ پہ دوپٹہ نہ ہوتا فوری چادر رکھ لیتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے۔ یہ مہمان نوازی تھی۔ اس لیے آپ سب سے یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کی بیٹیاں چھوٹی ہیں ان کو بھی بتائیں، اگر جوان بچی ہے ان کو بھی بتائیں، اپنی گھر کے اندر اگر آپ کی زوجہ ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ان کو بھی بتائیں کہ کس طرح آپ نے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ پھر دیکھیں اور اپنے اندر بچیوں کے معاملات کے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ اتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں، ایک ذرا سی بات کی تو بیٹی کا گھر برباد کر دیا، بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، اتنی سی چھوٹی سی بات کے اوپر۔ یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی اور بیٹے کا گھر جڑا ہے، اللہ کے بندو پورے خاندان برباد کر دیتے ہو۔ بیٹی اور بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہوتا، پورے 2 خاندانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں جی ہماری اور آپ کی قبر جدائی ہو گئی، بھائی آپ کہاں سے مفتی آ گئے قبر جدائی کا فتویٰ دینے والے؟ آپ بجائے بیٹی کی تربیت کرنے کے، بجائے بیٹے کی تربیت کرنے کے، ہمارے بڑے جو نا بڑے وہ ہمارے چھوٹوں سے بھی چھوٹے ہوتے تھے، ذہنی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے۔ پہلے ایسا تھا نا، جو بڑے تھے، مجھے ایک دن ایک بندے نے بتایا، وہ کہتا ہے جی اس کی نا سرخ داڑھی، کہتا ہے میاں بیوی اب ناراض ہو گئے حاجی ہدایت اللہ صاحب کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے، کہ ناراض ہو گئے تو شام کا وقت تھا، میں گھر میں تھا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی آ رہی ہے، میں نے جب دیکھا تو مجھے غصہ ہے کہ یہ واپس آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو حاجی ہدایت اللہ صاحب کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور ایک بندے نے بتایا کہ ایک گھر کے اندر طلاق ہو رہی تھی، حاجی ہدایت اللہ صاحب نے اپنا صافہ اتار کے اس بندے کے قدموں کے اوپر رکھ کے تو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں اس بیٹی کا باپ آپ کے پاس آیا ہوں، حالانکہ بیٹی کی بیٹی نہیں ان کی، لیکن کہا میں اس بیٹی کا باپ آیا ہوں، میری بیٹی کو طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ رشتے بچانے کا آج کیا ہے، ہر بندہ توڑنے کے لیے ہے، ہر بندہ نفرتیں پھیلانے کے لیے ہے۔ اس لیے جو ہمارے بزرگ ہیں اپنی بزرگی کا رول ادا کریں اور گھروں کے اندر ایسا ماحول بنے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ان کے اوپر کیا کریں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب۔ سارے بڑے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ربنا آمین۔ ایک تو یہ سب کو مبارک ہو، ماشاءاللہ رات کو نماز تراویح کے اندر ہمارے 40 سے 45 بچے تراویح پڑھنے کے لیے، یہ بچے انعام کے مستحق ہیں جی، انشاءاللہ ان کے نام بھی لکھے